السلام علیکم۔ بیان کے معنی ہیں وہ شستہ و فصیح تقریر یا تحریر جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے۔ تقریر اور تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی مدد سے تحریر اور تقریر کو خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس کی اصناف کی۔ روزمرہ علم بیان میں کلمے کو لغت کہتے ہیں اور کلام کو اگر اہل زبان کے اسلوب بیان اور طریقہ اظہار کے اور گفتگو کے انداز کے مطابق ہو تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ مثلاً 2، 4، 4، 6 اور 8، 10 بلا عطف و اضافت اہل زبان کے مطابق ہیں، لہٰذا روزمرہ ہیں۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، چاہے وہ گفتگو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اصطلاح علم بیان میں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں، مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہو۔ مثلاً 3، 5 اور 7، 5 ان دونوں مثالوں کے لغوی معنی ادنیٰ اعلیٰ، چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، لیکن پہلے مرکب میں 3، 5 کے معنی لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور مکر و فریب کے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مرکب 7، 5 کے بھی اصطلاحی یعنی مجازی معنی حیلہ بہانہ، عیاری مکاری اور لڑائی جھگڑے کے ہیں۔ ضرب الامثال یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ضرب اور الامثال کے معنی ہے بیان کرنا، امثال جمع ہے مثل کی، مثل کے معنی ہے مثال، یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں، خاص ہوتی ہیں، یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے، وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کے سارا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ مثلاً ٹیڑھی کھیر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مادرزاد یعنی پیدائشی نابینا سے کہا، حافظ جی کھیر کھاؤ گے؟ حافظ جی نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، پوچھا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا سفید۔ پوچھا سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا جیسے بگلا۔ حافظ نے پھر پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ شخص تنگ آ چکا تھا، ہاتھ کو بگلے کی چونچ کی طرح ٹیڑھا کر کے کہا ایسا۔ حافظ صاحب نے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی۔ اس وقت سے ٹیڑھی کھیر ضرب المثل بن گئی، اور ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی کام بہت دشوار ہو اور کیا نہ جا سکتا ہو۔